ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مجھے آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے روزہ کی اہمیت و فرضیت. اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان و نماز و زکوٰۃ کے بعد روزہ کا درجہ ہے. قرآن شریف میں فرمایا گیا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقویٰ کی صفت پیدا ہو. اسلام میں پورے مہینے رمضان کے روزے فرض ہے، اور جو شخص بلا وجہ کسی عذر یا مجبوری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو وہ بہت ہی سخت گنہگار ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص بلا وجہ کسی معذوری اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو وہ اگر اس کی بالی ساری عمر بھی روزہ رکھے تو بھی اس کا پورا حق ادا نہ ہوگا. روزوں کا ثواب: روزہ میں جو کہ کھانے پینے اور اپنی نفسانی شہوت کے پورا کرنے کو اپنے نفس کو عبادت کی نیت سے روکا جاتا ہے اور اپنے نفسانی خواہشات اور لذتوں کو قربان کیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب سب سے نرالا اور سب سے زیادہ رکھا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ بندوں کے سارے نیک اعمال کی جزا ایک قانون میں مقرر ہے اور ہر عمل کا ثواب اسی مقررہ حساب سے لیا جائے گا، لیکن روزہ اسلام قانون سے مستثنی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ میرے لیے اپنا کھانا پینا اور اپنے نفس کے شہوت کو قربان کرتا ہے، اسی لیے روزے کی جزا میں بندہ کو خود برحق دوں گا. ایک دوسری حدیث میں ہے: جو شخص پورے ایمان و یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور اس سے ثواب لینے کے لیے روزہ رکھے تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایک اور حدیث میں ہے: روزہ دار کے لیے فرحت کے دو خاص موقع ہیں. ایک خاص فرحت اس کو افطار کے وقت اسی دنیا میں حاصل ہوتی ہے اور دوسری فرحت اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری اور بارگاہ الہی میں باریابی کے وقت حاصل ہوگی. ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے: روزہ دوزخ کی آگ سے بچانے والی ڈال ہے اور یہ ایک مضبوط قلعہ ہے جو روزے دار کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا. ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے: روزہ دار کے لیے خود روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا کہ اس بندے نے میری وجہ سے دن کو کھانا پینا اور اپنے نفس کا پورا کرنا چھوڑا تھا، بس اس کو بخش دیا جائے اور اس کو پورا اجر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ روزہ کی یہ سفارش قبول فرمائے گا. ایک حدیث میں ہے: روزے دار کے منہ سے بدبو جو بعض اوقات معدہ خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے اچھی ہے. ان حدیث میں جو روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس کے علاوہ اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے. جب جی چاہا کھا لیا، جب جی میں آیا پی لیا، اور جب نفسانی خواہش ہوئی اور جوڑے سے لذت حاصل کرنا یہ شان حیوانوں کی ہے، اور کبھی نہ کھانا کبھی نہ پینا اور جوڑے سے کبھی لذت نہ حاصل کرنا یہ شان فرشتوں کی ہے. بس روزہ رکھ کر انسان دوسرے حیوانوں سے ممتاز ہوتا ہے اور فرشتوں سے ایک طرح کی مناسبت حاصل ہوتی ہے. روزوں کا خاص فائدہ: روزہ کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان میں تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہوتی ہے اور اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑتی ہے اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہش اور جی کی چاہت کو دبانے کی عادت پڑتی ہے اور روح میں ترقی اور تربیت ہوتی ہے. لیکن یہ سب باتیں جب حاصل ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے والا خود بھی ان تمام باتوں کا لحاظ رہے جن کی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یعنی کھانے پینے کے علاوہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کرے، نہ جھوٹ بولے، نہ غیبت کرے، نہ کسی سے لڑے جھگڑے. الغرض روزہ کے زمانہ میں تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے بھی پرہیز کرے جیسا کہ حدیثوں میں اس کی تاکید کی گئی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو چاہیے کہ کوئی گندی یا بری بات اس کے زبان سے نہ نکلے اور وہ شور و شگا بھی نہ کرے، اور اگر اس سے کوئی لڑے جھگڑے اور اس کو گالی دے تو اس کو بس یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اسی لیے تمہاری گالی کے جواب میں واپس گالی نہیں دے سکتا. بخاری و مسلم. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص روزے میں بھی غلط گوئی اور غلط
سوا کچھ بھی نہیں۔ وارنی الغرض روزہ کے اثر سے روح میں پاکیزگی اور ترقی اور تقوی کی صفت اور نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی طاقت جب ہی پیدا ہوگی، جبکہ کھانے پینے کی طرح تمام دوسرے چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کرے، اور خاص کر جھوٹ غیبت اور گالی گلوچ وغیرہ سے بھی زبان کی حفاظت کی جائے۔ بہرحال اگر اس طرح کے مکمل روزے رکھے جائے تو انشاءاللہ وہ سب فائدے حاصل ہوں گے جن کا اوپر ذکر کیا گیا، اور ایسے روزے انسان کو فرشتہ صفت بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور روزہ کی حقیقت اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھے، اور اس کے ذریعے اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا کرے۔